السلام علیکم ورحمۃ۔ چونکہ قربانی کا موقع ہے تو قربانی کے موقع سے یہ بتلایا جانا مناسب سمجھا کہ اللہ عز و جل نے قربانی کو کیوں مقرر کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے موقع سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بجائے اتنے بڑے پیمانے پر قربانی کی جائے اور جانوروں کو ذبح کیا جائے اور اس کے لیے پیسوں کو صرف کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی پیسوں کو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں وغیرہ میں تقسیم کیا جائے، ان کی ضروریات کو اس کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ اس قسم کے اعتراضات قربانی کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع کیا ہے اور صاحب استطاعت حضرات کے لیے روز قربانی میں قربانی سے بہتر عمل قربانی کے ایام میں جو 3 ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اور پیسے وغیرہ بھی یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی غریب محتاج کو قربانی کے بدلے میں پیسے دیے جائیں، یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان 3 دنوں میں قربانی کا عمل مشروع کیا ہے، اس لیے ان 3 دنوں میں صاحب استطاعت کے لیے قربانی واجب ہوا کرتی ہے اور اس قربانی کا دینا ضروری ہے۔ اس کے بدلے میں پیسے وغیرہ غریبوں پر صرف کرنے سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جانوروں کی شکل میں قربانی کرنے کو صاحب استطاعت حضرات کے لیے کیوں واجب کیا، یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قربانی کا لفظ قربان سے ہے، قاف کے پیش کے ساتھ۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو اللہ عز و جل کی راہ میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جس چیز کو صرف کیا جاتا ہے اس کا نام قربانی ہے۔ تو بہرحال قربانی یہ اللہ عز و جل کی جانب سے مسلمانوں پر مشروع ہے، اور مسلمان قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے قربانی کے عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ قربانی کیوں مشروع ہوئی، قربانی کیوں کی جاتی ہے، تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل قربانی کے ذریعے سے، یعنی قربانی کی شکل میں یہ بتلانا چاہتے ہیں اور یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہر شخص کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کسی کے خون اور گوشت کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے تعلق سے فرمایا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ عز و جل ساری مخلوق کو کھلاتے ہیں، اللہ عز و جل کھاتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل کو نہ تو کھالوں کی احتیاج ہے، نہ تو چمڑے کی ضرورت ہے، نہ تو اللہ عز و جل کو گوشت کے چڑھاوے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ عز و جل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ عز و جل کے یہاں ایسے ہی قربان ہو جاؤ جس طریقے سے تم اپنے اس قیمتی جانور کو اللہ عز و جل کے لیے قربان کر رہے ہو۔ دوسری بات قربانی کے مشروع کرنے کی، قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائے آفرینت سے، جب سے دنیا بنی ہے، ساری دنیا کے اندر شروع سے ہی قربانی کا رواج رہا ہے، اور قوموں کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، قوموں کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ادنا چیز کو، ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کہ چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز ہو، ہر چیز میں یہ اصول دنیا کے اندر شروع سے ہی کار فرما ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جسم کا جب کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے، یا جسم کے کسی عضو کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، یا انگلی یا پیر یا ہاتھ وغیرہ سڑ جاتے ہیں، یا جسم کی کوئی بھی ایسا حصہ سڑ جاتا ہے جس کے نکالنے کے ذریعے سے ساری جان کو محفوظ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس چھوٹی سی قربانی کو بڑی ذات کے بچانے کے لیے برداشت کر لیا جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی قربانی کو اس بڑی جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ قربانی کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ قربانی کے مشروع ہونے کی یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دنیا کے اندر ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہمارا کوئی دوست ہمارے پاس آ جاتا ہے
ہم یا کوئی عزیز و قریب یا کوئی رشتہ دار ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے آنے پر اس کی خوشی کے لیے ہم اپنی چیزوں کو قربان کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے گھی، آٹا، گوشت وغیرہ اور کھانے پینے کے اشیاء وغیرہ کے شکل میں ہم ہمارے اس عزیز کے لیے، ہماری اس پیاری ہستی کے لیے، ہمارا جو عزیز اور ہمارا جو قریب ہمارے پاس آیا ہے اس کے لیے اپنی پاس کی جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی اس لیے بھی مشروع ہوئی ہے کہ یہ جو عزیز و قریب اگر کچھ ہمارے زیادہ ہی قریب ہوتے ہیں تو ایسے موقع سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی احترام میں، اس کے اعزاز میں مرغے، مرغیاں، یہاں تک کہ بسا اوقات بھیڑ، بکریاں، بڑے جانور، اونٹ وغیرہ بھی مہمان کے خاطر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں وجہ یہ بھی ہے قربانی کے مشروع ہونے کی، قربانی کا مشروع ہونا اس طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری کی ساری قومیں طبی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے دنیا کے اندر جتنے جانور بستے ہیں، سینکڑوں کیڑے مکوڑوں کو یہ لوگ اپنے دوا کے لیے ان کو مارتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہوتا ہے، ہر ادنا اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عید کے موقع ہوتے ہیں یا خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، غیروں کے، اپنوں کے عید وغیرہ کے جب موقع ہوتے ہیں تو ان موقعوں سے سارے لوگ اپنے آرام سے، آسائش سے اس دن اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، سارے لوگوں کو تعطیل ہوتی ہے، سارے لوگ کھاتے پیتے اور کپڑے پہنتے اپنے آسائش اور آرام و آسائش کا اظہار کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دن بھی چند بیچارے لوگوں کو، یعنی بھنگی ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کرنے والے ہوتے ہیں، بلدیہ والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس دن بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو جبکہ سارے لوگ خوشی میں اور سارے لوگ آرام میں، کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان کو باضابطہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آج کے دن کسی بھی راستے پر، کسی بھی گزرگاہ پر کوئی گندی چیز نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ بڑے پیمانے پر جب خوشی کا موقع ہے تو بڑے پیمانے پر جب خوشی کا موقع ہے اور ایک بڑے جمعیت کا، ایک بڑے مجمع کا خوشی کا موقع ہے تو ایسے موقع سے بعض لوگوں کو اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی خوشی کو، یہ بڑی جمعیت کی، بڑے مجمع کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دیں، تو یہ بھی قربانی کی شکل ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قربانی کو مشروع کا عمل مشروع اس واسطے بھی سمجھ میں آتا ہے عقلاً کہ ہر چھوٹا سپاہی اپنے بڑے افسر کے لیے، بڑا افسر اپنے سے اعلیٰ افسر کے لیے، اپنے سے بڑے افسر کے لیے، اور وہ اعلیٰ افسر اپنے سے بڑے افسر کے لیے، اس طریقے سے ہر بڑا شخص جا کر اپنے بادشاہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری محنت کو، جدوجہد کو، اپنی کوشش کو اور دن رات کی تگ و دو کو ہر چھوٹا بڑے کے لیے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑے کے لیے، پھر اس سے بڑا، اس سے بڑے کے لیے، اور بڑا افسر اعلیٰ افسر کے لیے، اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ قربانی کا مسئلہ یہ فطری ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر ادنا شخص اعلیٰ شخص کے لیے قربان ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے لیے تو حقیقت میں اپنی ذات کو، اپنی جان کو قربان کرنا تھا، جس کا پس منظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈے کو جنت سے بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کے بدلے میں آپ اس جانور کو ذبح کریں۔ اصل تو یہ تھا کہ اللہ عز و جل کی ذات نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ نے جو ہم پر انعامات کیے ہیں، اللہ عز و جل نے ہاتھ، کان، ناک کی شکل میں اور پورے جسم و اعضاء کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے اب دیکھنے، سننے وغیرہ کی جتنی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنی ذات کو قربان کرتے۔ اللہ عز و جل نے اس سے کم تر قربانی ہمارے لیے، ہم چھوٹے تھے، ہم اللہ کے لیے قربان ہو سکتے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے اس کے مقابلے میں یہ کہا ہے کہ کم از کم تم اپنے قیمتی جانور کو تو اپنے لیے قربان کر دو۔ تو اس طریقے سے قربانی مشروع ہوئی ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل دنیا کا فطری عمل ہے، ہر چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہوتا ہے، ہر
چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہوتا ہے، اور دنیا کا یہ بھی اصول ہے کہ دوست کے، مہمان کے، عزیز و قریب کے آنے پر اپنی گھر کی ساری چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو قربانی ہوتی ہے دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس لیے قربانی کی جاتی ہے. یہ عقلاً، یہ شرعاً تو مشروع، اللہ نے مشروع کیا ہی ہے، لیکن یہ عقلاً بھی اس طریقے سے مشروع ہے. دراصل یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر چھوٹے کو بڑے کے لیے قربان ہونا ہے. جیسا کہ تمام نکات کی شکل میں ساری باتیں بتلائی گئیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ